جامعہ صحابہ صفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی دبا دیجئے بیل آئیکن کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعة من العرب والعجم، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنة مقرین، بقولہ تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، اور وقت کا دھارا اسے لمحہ بلمحہ اس کی منزل کے قریب تر لے کے جا رہا ہے، اور عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی منزل کی تیاری کر لے، جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ مہیا کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے قریب 10 سے زائد صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ دانا، عقل مند اور سب سے زیادہ محتاط شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، میں کس لیے آیا ہوں، میرا وجود کیوں ہے۔ یہ ایک نظام جو سسٹم چلا کہ پانی کے قطرے سے اتنا حسین بنایا، اور پھر بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ مجھے کیوں یہ تبدیلیاں آتی رہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو پہچان لے، اور جس نے پہچان لیا فرمایا وہ عقل مند ہے، جسے پتہ چل گیا اور پھر اس نے علم ہونے کے بعد اس پہ عمل بھی کر لیا، فرمایا وہ عقل مند ہے۔ اور
عاجز نادان انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا، اپنی خواہش کی پیروی کرتا رہا۔ اس سے مراد وہ خواہشات ہیں جو دین کے خلاف ہوں، جو دین کے مطابق خواہشات ہیں وہ مراد نہیں۔ اپنے نفس کی اتباع میں رہا، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، صحیح عقائد اور غلط عقائد کیا ہیں اس کی تمیز ترک کر دی، سنت اور بدعت کیا ہے اس کو مٹا دیا، حق اور باطل کیا ہے اس سے منہ موڑ لیا، میرے ذمے فرائض کیا ہیں اس سے روگردانی کی، کچھ لوگوں کے حقوق میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان حقوق میں کوتاہی کرتا رہا، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، محض اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ دل نے چاہا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو، قبضہ کر لیا۔ دل نے چاہا، دوستوں اور یاروں نے کہا فلانے کے خلاف جھوٹی گواہی دینی ہے، دوستی تو نہیں نہ چھوڑی جا سکتی، جی آپ گواہی دے دی۔ دل نے چاہا اچھا مکان چاہیے تو وہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو نہیں بن پا رہا، اور اگر میں دکاندار ہوں، صنعت کار ہوں، تاجر ہوں تو وہ بظاہر وہ بھی اتنی جلدی نہیں بن پا رہا، تو اب دوسرا راستہ اختیار کیا، حرام کا راستہ اختیار کیا۔ فرمایا یہ بے وقوف ہے۔ آج تو سسٹم ہی تبدیل ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں جو بندہ زیادہ چرب زبان ہو، جو جھوٹ بولنے میں بڑا ماہر ہو، اسے کہتے ہیں یہ عقل مند ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں انہیں تو گال ہی نہیں کرنی ہوتی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسری جگہ پر، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے یا تو بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، اللہ کا بول بالا کرے، اللہ کی توحید کو بیان کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کرے، صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، ماں باپ کے لیے اچھے جملے استعمال کرے، محبت کے بول بولے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور اگر وہ نہیں کچھ کر سکتا تو خاموش رہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں یہ دنیا میں جو وقت دے کے بھیجا ہے یہ بڑا مختصر ہے، اور یہ زندگی ہم پہلے عالمی ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر اب دنیا میں، پھر قبر میں جائیں گے، قبر کے بعد ایک لمبی زندگی کب ختم ہوگی اللہ جانتے ہیں، پھر روز قیامت ہوگا تو پھر تو ابد الآباد ہے، پھر تو نہیں ختم ہونے والی۔ لیکن ان ساری زندگیوں میں پہلی زندگیاں ہمیں علم نہیں ہے، یہاں اب زندگی اور اگلی زندگیاں کا جو مدار ہے نا، کامیابی وہ اس زندگی پہ ہے۔ اگر یہ زندگی ہم نے قیمتی بنا لی، اللہ کی منشا میں گزار دی، تو باقی ساری زندگیاں، قبر کی زندگی بھی بہتر، آخرت کی زندگی بھی بہتر، اور جنت انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم نے اپنی مرضی کر لی، ان چیزوں میں پڑ گئے جو ہلاک کرنے والی ہیں، جو تباہ کرنے والی ہیں، جو آخرت کو ضائع کرنے والی ہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ قبر میں جا کے پچھتاوا ہے، پھر میدان حشر میں بھی سر نیچے ہی ہوگا، پھر پشیمانی ہی پشیمانی۔ آج کی ایک دفعہ پشیمانی ہمیشہ ہمیشہ کی ندامت سے بچا دے گی،
اور آج کا تکبر ہمیشہ ہمیشہ کی عاجزی کا نفع نہیں دے گا۔ آج اگر ہم نے اپنے اندر عاجزی پیدا کر لی ہمیشہ ہمیشہ سرخرو ہوں گے، اور اگر آج ہم نے متکبرانہ زندگی گزار لی تو پھر پریشانی ہوگی۔ ہم صرف تکبر شاید یہ سمجھتے ہوں کہ تکبر یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو اچھا سلوک نہ کرنا، اپنے کپڑوں پہ فخر کرنا، یہ ہے تکبر۔ یہ تکبر کی قسمیں ہیں میرے بھائیو۔ جس تکبر کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، بیان بھی نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کے ساتھ تکبر کرنا۔ تکبر میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، اس کی دل میں اہمیت کا نہ آنا، یہ تو متکبر کی علامت ہے۔ ہم جا رہے ہوں، ہمارا کوئی عزیز ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اللہ نے اس کو ذرا عزت دے دی ہے دنیا کے اعتبار سے، بیٹھے ہیں، وہ دھیان دوسری طرف کر کے گردن اکڑاتا ہوا چلا جائے تو بیٹھے ہوئے کیا تبصرہ کریں گے؟ او پائے 4 پیسے کی آگے تو متکبر ہو گیا، یہ تبصرہ کریں گے۔ وہ کیا ہو گیا یہ، اگر اس کو کوئی ملازمت اچھی مل گئی ہے اور یہ رشتوں کو بھلا بیٹھا ہے، متکبر ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہم کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی تکبر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل دوڑا رہا ہے، گاڑی والا گاڑی دوڑا رہا ہے، سائیکل والا سائیکل دوڑا رہا ہے، منشی جو ہے وہ اپنا منشی پونا کر رہا ہے، دکاندار کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہے، کریانہ بیچنے والا کریانے پہ چلا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والا وہ دوستوں کے ساتھ گپے ہانک رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کرنے والا وہ اسی طرح گفتگو جاری ہے۔ تو یہ اللہ سے اعراض نہیں کیا ہم نے، یہ اللہ سے تکبر نہیں کیا، تو اللہ سے تکبر نہیں کیا۔ اس لیے تو فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک تکبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو زندگی اور جو موت ہے نا، یہ ہم نے پیدا کی ہے۔ یہ کیوں پیدا کی ہے؟ تاکہ تم اپنے کپڑوں پہ فخر کرو، اپنے قومیت پہ فخر کرو، اپنے لباس پہ فخر کرو، اپنی زمینوں پہ فخر کرو، اپنے علم پہ فخر کرو، اپنی دولت پہ فخر کرو، اپنے علاقوں پہ فخر کرو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سارا سسٹم ہم نے اس لیے چلایا تاکہ تمہیں آزمائے اللہ وہ احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور یہ اچھے اعمال کرنے کے لیے یہ وقت یہ اللہ نے دیا، اور اللہ کی قسم اللہ جل شانہ عما نوالہ، یہ قطع نہیں ہے کہ جو 60 سال مسلسل میری فرما برداری کرے گا میں اس سے راضی ہوں، جو 50 سال کرے گا میں اس سے راضی نہیں میرے بھائی۔ جب شعور آ گیا، شریعت میری طرف متوجہ ہوئی، اللہ کے حکم میری طرف متوجہ ہو گئے، میں شریعت کا مکلف بن گیا، جب زندگی کے جس حصے میں جوں بنتا گیا، مثال کے طور پہ نماز بالغ ہونے کے بعد، روزہ بالغ ہونے کے بعد، اور زکوٰۃ 60 سال کی عمر میں اللہ نے مال دیا تو تب، اگر 60 سال تک اللہ نے زکوٰۃ نہیں دی تو میرے ذمے ہے ہی نہیں، 59 سال مزے سے گزاروں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے جب تم مکلف ہو گئے، اس وقت اگر تمہیں 1 سال ملا تو تم 1 سال میری فرما برداری کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو 60 سال 30 سال اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اس کو تو بڑی جنت ملے گی، جو 20 سال کرے گا اس کو چھوٹی جنت ملے گی۔ نہیں، اللہ نے جتنی عمر دے دی اس میں وہ اللہ کی منشا پہ رہا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اور یہ دنیا جس کے پیچھے ہم سارے کے سارے لگے ہیں، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اس کو دوام نہیں ہے، اور میری اور آپ کی سانسیں یہ بھی ختم ہونے والی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جو آج ہوا وہ ہوتا ہے کہ بچپنا بھی گزرتا ہے، لڑکپن بھی گزرتا ہے، جوانی بھی گزرتی ہے،
پھر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر پوتے بھی ہو جاتے ہیں، پوتیاں بھی ہو جاتی ہیں، نواسے بھی ہو جاتے ہیں، نواسیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعضوں میں سے ان کے بھی پھر آگے نکاح ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے ہے ہی کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں آگے۔ تو میرے بھائیوں، جب اس سے آگے کچھ نہیں تو اس کے اوپر جان کیوں مارتے ہیں؟ جہاں سب کچھ ہے اس کے لیے محنت اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ تو یہاں کی خوشیاں عارضی، یہاں کا حسن عارضی، یہاں کے عہدے عارضی۔ ایک دفعہ ایک ASI صاحب، ان کو فون آیا، تو فون جس کا تھا وہ ان سے رینک میں 2-3 جگہ پہ بڑے تھے، DSP، تو انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تو جان نے جو ساتھ بیٹھا تھا وہ جانتا تھا، اس نے کہا یار یہ وہی تو نہیں بندہ، وہ DSP صاحب نہیں ہے؟ کہتا ہاں۔ یار تمہیں اتنی تیرے اندر جرت، پہلے تیرا سٹائل اور انداز اور تھا، آج تیرا انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ پہلے آپ اور انداز سے گفتگو کی تھی، 1.5 سال پہلے بھی ان کا فون آیا تھا تو آپ کے انداز اور تھے، یس سر یس سر یس سر، جی جی اوکے ہو جائے گا، جی 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 سر میں ابھی کرتا ہوں جی، اور آج تیرا انداز بدلا ہے۔ تو ریٹائر ہو گیا ہے، یہ ریٹائر ہو گیا ہے۔ جس کالج میں پروفیسر ہوتا ہے 20ویں سکیل سے ریٹائر ہوتا ہے، 5 سال کے بعد جائے پہچاننے والے تھوڑے ملتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے۔ بندہ تو اپنا چہرہ دیکھ کے پچھتاتا ہو، یہ وہی چہرہ ہے جس چہرے پہ بڑی دنیا مرتی تھی مٹتی تھی۔ اب تو خیر صلی اللہ شیو بھی نہیں ہوتی، اب تو نائی بھی تیار نہیں ہے، نائی بھی مشورہ دیتا ہے صاحب داڑھی رکھ لو، صاحب داڑھی رکھ لو، خط کر دیا کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ انما الدنیا فناء لیس للدنیا بقاء، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت لیس فیہا عیش فالعیش عیش الآخرہ۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اس کو تو بقا نہیں ہے، اور اس کی تو حیثیت یہ مکڑی کے جالے جتنی سے زیادہ نہیں ہے۔ انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ تو مکڑی کا جالے جتنی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی کوئی خوشی نہیں ہے، ہر خوشی کے پیچھے ایک غم چھپا ہوا ہے، ہر خوشی کی تاک میں اس کو مٹانے کے لیے غم تیار کھڑا ہے۔ تو اس کے پیچھے اپنے اللہ کو راضی کرنا، ناراض کرنا، یہ تو نادانی ہی ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کئی سمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا میں کیوں آیا۔ یہ جوان کو جوانی اس لیے نہیں ملی کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کرے، یہ جوان کو جوانی اس لیے ملی کہ اس میں خوب اللہ کے سجدے کرے، تاکہ بڑھاپے میں جا کے جب وہ سجدے نہ کر سکے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ کہے یہ بتا یہ میرا بندہ جوانی میں میرے سجدے کتنے کیا کرتا تھا۔ فرشتے کہیں یا اللہ 50-60 سجدے کیا کرتا تھا، اللہ کہیں آپ کتنے کرتا ہے، تو فرشتہ کہیں یا اللہ فرائض کے علاوہ ایک بھی نہیں کرتا، رب کہے گا لکھ 60، میں نے بیمار کیا یہ خود بیمار نہیں ہوا۔ یہ جوانی اس لیے ملی ہے کہ کسی کے کام آئے، کسی کا بوجھ اٹھائے، کسی کا ساتھ بنے، کسی سے محبت کریں، یہ جوانی اس لیے ملی۔ یہ جوانی اس لیے نہیں ملی میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ ہم ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوں اور ہماری شلوار اور ہماری پینٹیں ٹخنوں سے نیچے گھسٹ رہی ہوں اور بال کبھی چوروں جیسا، کبھی انڈیا کے اداکاروں جیسے، کبھی انگریزوں کے اداکاروں جیسے، اور ہمیں کلمہ تک نہ۔ یہ جوانی اس لیے نہیں ملی، یہ جوانی تو اس لیے۔ اور بڑھاپا کس لیے ملا؟ بڑھاپا کس لیے ملا؟ ہمیں غلط فہمی لگ گئی کہ بڑھاپے میں میرے ذمہ کیا ہے، میرے ذمہ کیا ہے، پوتیوں کا نکاح بھی میں نے کرنا ہے، پوتوں کا نکاح بھی میں نے کرنا ہے، نواسوں نواسیوں کا نکاح بھی میں نے کرنا ہے۔ نہیں، قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ،
یہ جو بڑھاپا تجھے اس لیے ملا تھا، جوانی میں جو کوتاہیاں ہو گئی، رب سے معافی مانگ لے، اب تو میرا بن جا، اب تو میرے حضور گڑ گڑا لے، اب تو مجھے راضی کر لے۔ ہم نے جوانی میں اپنی اور ذمہ داریاں بنائے رکھی، بڑھاپے میں اپنی اور ذمہ داریاں بنائے رکھی، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں پیدا کر کے ذمہ داری لگائی تھی اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دنیا میں ہم آئے، دنیا کی حیثیت کیا؟ میں ایک دو بات عرض کی، موت آنی ہے، اس سے کوئی بھی مفر نہیں، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ پیارے پیغمبر، لوگوں کو بتلا دیجئے متاع الدنیا، یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرے گا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور جب تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے سارے کے سارے، اللہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور آخرت قائم ہوگی، اور آخرت کی پہلی منزل وہ موت ہے، قبر ہے، اور قبر میں زندے نہیں جایا کرتے، قبر میں نہ زندے جاتے ہیں نہ قبر میں زندے رہتے ہیں۔ جب زندہ ہوں گے تو قیامت کے دن اٹھا لیے جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ زندہ بھی ہو اور قبر میں بھی ہو۔ ثم اماتہ فاخبر ثم اذا شاء انشر، جب مرا تو قبر میں، اور جب زندہ ہوا تو قبر میں نہیں، جب زندہ ہوا تو پھر قبر سے اٹھا، پھر اٹھ جائیں گے۔ تو فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، یہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جائے گا وہ جس کو موت آنی ہے، اور موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو، موت پھر بھی آئے گی، موت پھر بھی آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، موت تو آنی ہے، موت اچھی آئے، موت اچھی آئے، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، موت اچھی آئے۔ اور موت اچھی جب آئے گی جب ہم زندگی میں اللہ کو راضی کریں گے۔ علامتیں ہیں نا، جب دن زندگی میں اللہ کو راضی کریں، جو بول بولیں گے وہ بول نکلیں گے، جو ذہن پہ چھایا ہوگا وہ زبان بولے گی، جو دل و دماغ میں ہوگا موت کے وقت وہ نکلے گا۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہو، پر وہ سیٹیاں بجا رہا ہے کیونکہ اس کو سیٹیاں بجانے کی عادت تھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، اور وہ کہتے ہیں 2 روپے 2 روپے 2 روپے، کیونکہ وہ حاقر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، لیکن اس نے اپنی زندگی کتے پالنے کا شوقین تھا، تو وہ آوازیں نکل رہی تھیں۔ اور خدا کی قسم، میں نے ایک خاتون کو دیکھا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا، جب ان کی روح ان کے جسم سے نکلنے لگی، ان کو کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا، خیال بھی نہیں تھا کہ یہ ماں، یہ دادی مر جائے گی۔ وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا وقت قریب آیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود اس خاتون کو دیکھا، اس خاتون نے جو انسان جیسے وضو کرتا ہے، میں اس خاتون کو جانتا بھی ہوں، ان کی عادت یہ تھی وہ وضو کرنے کے بعد اپنا یوں ہاتھ یوں پھیرا کرتی تھیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پابندی سے پڑھا کرتی تھیں۔ پھر جب وہ مصلی پہ آتی تو مصلی پہ کھڑے ہو کے پھر دوپٹہ سیدھا کرتی، اور سیدھا کرنے کے بعد یہ ان کی عادت تھی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تک پڑھ کے پھر وہ تکبیر کہتی تھیں۔ اسی طرح انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اچھی موت آئے تو پھر ہمیں کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر ہمیں کلمے والی زندگی گزارنی ہوگی، اور جس کی موت اچھی اسی کی اگلی منزلیں آسان ہیں، جس کی موت اچھی اسی کی منزلیں آسان ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے،
اور ان کے اوپر جب بے ہوشی ہوتی ہے، بے ہوشی ہونے کے بعد پھر ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں شیطان میرے سامنے آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے احمد آپ بچ گئے ہم سے، آپ ہم سے بچ گئے۔ میں کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں، جب مروں گا ایمان کی حالت میں پھر بچوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی حالت میں، اور پھر اللہ آخرت کی منزلیں آسان کر دے۔ قبر بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ادھر دفنائیں گے اور دفنانے کے بعد ہم گھر آ کے بریانی کھائیں گے تو کام ختم۔ ارے بابا نہیں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کسی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم سارے خطیب بیان کرتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم اتنا سنتے ہیں، سن کے عادی ہو گئے، عمل کی طرف آئے نہیں۔ ذرا پیچھے عثمان کو دیکھیں نا، یہ ڈرنے اور اتنا رونے والا ہے کون؟ یہ وہ ہے جس کے لیے 1400 صحابہ کی بیعت لی گئی، یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن اتارتے ہوئے کہا، جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ میں کہنا چاہتا ہوں عثمان وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی اور قرآن کے ذریعے ملی۔ یہ وہ عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہے۔ جب کنواں خرید کے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان تیرے لیے جنت ہے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، حضرت عثمان غنی اپنا مال کروڑوں کی شکل میں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پہ کھڑے ہیں اور منبر پہ کھڑے ہو کے جو عثمان نے درم و دینار دیے ہیں ان کو کبھی یوں کرتے ہیں اور کبھی یوں کرتے ہیں۔ پریشانی کم ہو گئی، زیادہ راہ مل گیا، پریشانی کم ہو گئی، سفر کی مشکلیں تھوڑی سی آسان ہو گئی۔ تو آپ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں عثمان آج کے بعد تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ عثمان ہے جب قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں داڑھی تر ہو جاتی۔ وہ جانتے تھے یہ قبر کتنی سخت جگہ ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل۔ اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے غلام، وہ فرمایا کرتے تھے جب حضرت عثمان قبر پہ کھڑے ہوئے، میں نے ایک دفعہ سنا وہ شعر پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيًا۔ فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ عَظِيمَةٍ، جو اس قبر کے عذاب سے بچ گیا وہ بہت بڑی آزمائش سے بچ گیا۔ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيًا، اگر مجھے عذاب قبر شروع ہو گیا تو میں خیال نہیں کرتا کہ میں نجات پاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جانے والا نہیں گیا، یہ ہمیں گھنٹی مار کے گیا، تمہارا بھی پیریڈ ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ جنازے میں گئے۔ حضرت بہلول کی طرف بھی مشہور ہے یہ واقعہ، لیکن حضرت ابو درداء کی طرف بھی ہے۔ ابو درداء جا رہے ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہے، کسی نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تیرا جنازہ ہے، تیرا جنازہ ہے۔ وہ آدمی تھوڑا سا نالاں ہوا، اسے اچھا نہ لگا یہ جواب۔ حضرت ابو درداء نے کہا ارے بھائی اگر تجھے میری بات اچھی نہیں لگی تو یہ میرا جنازہ ہے، یہ جانے والا چلا گیا، اب یہ بتلا رہا ہے اگلی منزل، اگلا مسافر شاید تو ہی نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ آج ہماری اماں جی نہیں گئی، یہ بتلا رہی ہیں کوئی ماں نہیں رہنی، کوئی پیو بھی نہیں رہنا تو کوئی پتر بھی نہیں رہنا، سب نے جانا ہے، لیکن جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ عہدے نہیں چلنے، وہاں پہ ایمان اور اعمال چلنے ہیں۔ مجھے اور آپ کو صرف ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے میرے دامن میں میرے پاس ایمان اور اعمال ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو عزم کر لیں آج سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بلکہ ہر مسلمان کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔